السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نہایت ہی خوبصورت نام ہے الوارث۔ الوارث کے لفظ پہ جب غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہی وارث ہے زمینوں و آسمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہی وارث ہے خوشی کو غم میں بدلنے کی اور غم کو خوشی میں بدلنے کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہی وارث ہے بیماری کو شفا میں بدلنے کی۔ پروگرام شفائے وارث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حماد شیخ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر حماد شیخ صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے FRCS انگلینڈ سے کیا اور وہیں پہ انہوں نے پریکٹس کی۔ ان کی سب اسپیشلٹی میں بریسٹ ڈیزیزز کا شمار ہوتا ہے، یا انہوں نے اس میں اسپیشلٹی کی بریسٹ ڈیزیز جتنی بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ ہے، بیماری کے بارے میں ہم لوگ، کیونکہ ہمارا پروگرام کا سارا تھیم ہی صحت کے بارے میں ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بیماری زیادہ خطرناک ہے کہ بیماری کا خوف زیادہ خطرناک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو سوال ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے۔ دیکھا جائے تو عام طور پہ بیماری کا خوف مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اکثر بیماریوں کا علاج ہے، اور وہ علاج بھی اتنا اچھا ہے کہ اس سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ لیکن جو خوف ہے نا، فار سم ان نون ریزنس جو ہے میری نظر میں جو ہے وہ ہم اپنے آپ پہ طاری کر لیتے ہیں، جس وجہ سے اس کے علاج میں دیر ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ بیماریاں شاید ایسی ہیں جن کا خوف انسان اپنے اوپر ویسے ہی طاری کر لیتا ہے۔ یہ پاکستان میں جو لوگوں کے اندر یہ فوبیا سا بن جاتا ہے، تو کون سی ایسی ڈیزیزز ہیں جن کے سمجھے کہ وہ ایک الارمنگ پوزیشن بن جاتے ہیں کہ جی اس کے بعد ختم بات، ذرا ان پہ روشنی ڈالیے۔ ویسے تو جو ہے کوئی بھی بیماری جس کو جو ہے آپ علاج نہیں کرتے وہ تو ویسے ہی الارمنگ سچویشن میں چلی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں تو عموماً یا خصوصاً جو ہے باہر عموماً جو ہے کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا نام سنتے ہی جو ہے نہ صرف مریض بلکہ اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کے ساتھ جو بھی اس کے چاہنے والے ہیں، ان پہ بھی ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے جیسے یہ ایک ڈیتھ سینٹنس بن جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو کینسرز کی ٹائپ ہیں، اس میں جو سب سے کامن کینسر کون سا ہے، اور وہ کیا اس کے سارے پروز اینڈ کونز ہیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، کامنسٹ کینسر اگر دیکھا جائے لنگ کینسر ہوتا ہے اگر ہم میلز اور فیمیلز کی بات کی جائے، لیکن اگر ہم جو ہے فیمیل میں دیکھیں اس میں سب سے کامنسٹ جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہے۔ اچھا۔ جو انٹرنیشنل فگرز تو یہی بتاتی ہیں کہ جی ہر 8 میں سے 1 خاتون کو جو ہے کینسر ہونے کی چانسز ہیں۔ پاکستان میں میں پچھلے 2 سال سے یہاں پہ پریکٹس کر رہا ہوں، ہمارے ملک میں یہ ریشو اس سے شاید تھوڑی سی زیادہ ہے، 1 in 6 یا 1 in 4 میرے حساب سے ہے۔ اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ جی پاکستان میں جو ینگر ایج گروپ ہے اس میں زیادہ کینسر ہے۔ کس ایج میں اس کا زیادہ ہے؟ دیکھیں، باہر جو ہے اس میں جو ہے پیک آتا ہے ان دیئر 50s، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جو ہے 40s میں پیک آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نسلی بات کروں کہ جی میں نے جتنی یہاں پہ 30 سال سے کم خواتین میں کینسر دیکھا ہے، باہر میں نے اتنا زیادہ یہاں پہ زیادہ ریشو ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں ہی بریسٹ کینسر کی شرح 30 سال سے کم خواتین میں زیادہ پائی جا رہی ہے، اور ایک الارمنگ پوزیشن ہے جو کہ انگلینڈ میں یا دوسرے ممالک میں اس میں ایج فیکٹر جو ہے 40+ کے بعد اس کا آتا ہے۔ تو ذرا اس بات میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کریں جس سے بچا جا سکے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم تو جیسا ہے فی الحال، اس میں امپرووائزیشن کے کیا چانسز پہ ہم نہیں بات کر سکتے، لیکن وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ احتیاطی تدابیر میں جو ہے وہ تو جنرل ہیلتھ کی ہی لک آفٹر ہے۔ اس میں ایک ہیلدی ڈائٹ ہونا، اس میں اچھی ایکسرسائز کرنا، دن میں جو ہے ایٹ لیسٹ 30 منٹس کی واک، ایک اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھنا، اسموکنگ ہو گیا، اور جو دوسری بری عادتیں ہیں ان سے بچ کے رہنا۔ تو مجھے ذرا اس کی تشخیص کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کے ڈائگنوسٹک پروسیجر، خاص طور پہ بریسٹ کینسر جو کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اسی حوالے سے اسی پہ روشنی ڈالیے کہ اس کے ڈائگنوسٹک پروسیجرز کیا ہیں۔ تشخیص سے پہلے جو ہے میں امپورٹنٹ بات کروں گا اسکریننگ کی۔ ویسٹ میں اسکریننگ جو ہے وہ بہت پہلے سے شروع ہو گئی ہے، 1980 میں انہوں نے بریسٹ اسکریننگ شروع کر دی تھی۔ اسکریننگ اور تشخیص میں فرق کیا ہے؟ ایکچولی اسکریننگ اینڈ سمٹومیٹک ہوتی ہے۔ اوکے۔ اسکریننگ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی جو بیماری کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے
جو ہے اس بیماری کو اس کی تشخیص کی جائے، کوپ اپ کیا جائے. اور سمٹمس کا مطلب ہے کہ جی جب اس کے علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اس کی تشخیص کی جائے. ایون کہ جی جتنا سٹیج 1 سے پہلے ہی جو ہے اسکریننگ میں آپ بیماری کو پکڑتے ہیں، اور اس کے کیور ریٹس جو ہے نا وہ بریسٹ کینسر میں 90% سے بھی زیادہ ہے، زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اسکریننگ میں یہی جیسے میں نے بتایا کہ جی ویسٹ میں جو ہے انہوں نے 1980 میں یہ کام شروع کر دیے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کے میجورٹی آف جو کیسز ہیں وہ سٹیج 1 یا 2 اس سے زیادہ آگے کے نہیں ان میں جو ہے پکڑے جاتے، اور ان کا علاج بھی اسی لحاظ سے ہو جاتا ہے. بریسٹ کینسر کی جو ہے اسکریننگ میں سب سے امپورٹنٹ ٹول جو ہے وہ ہے میموگرافی، جو کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہر 40 سال کی خاتون کو سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے. اور اس کا جو ہے بہت زیادہ انویسو بھی نہیں ہے، 5 منٹ میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اب تو جو ہے یہ وائڈلی اویلیبل بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ مہنگا ٹیسٹ بھی نہیں. یہ اس کا اسکریننگ کا ذکر کیا. اب ہم تشخیص کی طرف. بالکل، تشخیص میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پیشنٹ کی خود کی اویئرنیس ہے. صحیح. ہائی لیول آف سسپیشس ہونا چاہیے ہے. اگر اس کو کچھ بھی علامات آنا شروع ہوتی ہیں فوراً اس کو ایک ڈاکٹر سے جو اسپیشلسٹ ہے اس سے رابطہ کرنا چاہیے. اب وہ علامات کیا ہیں؟ ہمارے ملک میں ایک عام فہم یہ ہے کہ جی درد یعنی کہ پین کینسر کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ بریسٹ کینسر میں عموماً پین اس وقت ہوتی ہے جب جو ہے یہ بیماری ایک 3rd یا 4th سٹیج کی طرف چلی جاتی ہے. شروع میں اس بیماری میں درد نہیں ہوتا. شاید یہی ایک وجہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتی اور جو ہے بہت زیادہ لیٹ پریزنٹ کرتی ہیں، ان میں یہ ابھی اویئرنیس نہیں ہے. علامات اس کی جو مین جو ہے وہ ہوتی ہے گلٹی. گلٹی کا محسوس ہونا. تو کسی بھی قسم کی گلٹی محسوس ہو جائے، آپ کے جو ہے چھاتی کے جو ہے شیپ میں چینجز آنا شروع ہو جائے، نپل سے پانی آنا شروع ہو جائے، کوئی زخم بننا شروع ہو جائے، یہ چیزیں ہیں جس پہ آپ کو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. گلٹی پین فل ہوتی ہے کہ یہ پین لیس ہوتی ہے؟ شروع میں پین لیس ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے. عموماً میموگرافی اسی لیے بھی کرتے ہیں کہ جی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو میموگرافی میں اسکریننگ میں اس سے پہلے ہی آپ پکڑ سکتے ہیں. آپ ذرا اس کے علاج پہ روشنی ڈالیے کہ جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے یا کینسر کے جو علاج کے کیا طریقہ کار ہے پاکستان میں؟ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جو ہے بریسٹ کینسر کے علاج کے بارے میں یہ ہے کہ جی اس کا علاج ملٹی موڈیلٹیز ہے. ایک ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرتا ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اس میں آپ کے جو ہے سرجن ہوتے ہیں، آنکولوجسٹ ہوتے ہیں. یہ غالباً ٹیومر بورڈ ایک بنتا ہے. بالکل. اس میں سرجری کی ضرورت کس سٹیج پہ آ کے ہوتی ہے اور وہ کیا اس کا سارا بنتا ہے؟ اس کے علاج میں جو ہے 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، جس میں سرجری ہوتی ہے، جس میں کیمو تھراپی ہوتی ہے، اس میں ریڈیو تھراپی ہوتی ہے جو شعاعیں شامل ہوتی ہیں، اور پھر گولیاں ہارمون ٹیبلٹس ہوتی ہیں، پلس اور جو ہے کچھ نیور ایجنٹس اس میں یوز ہوتے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. تو 3-4 ڈاکٹرز کا آپس میں کوارڈینیشن سے. آپ نے سرجری کا ذکر کیا، کس سٹیج پہ ہونی چاہیے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے مریض کی بیماری کی نوعیت پہ اور اس کی سٹیج پہ. اگر تو بہت شروع میں وہ بیماری پکڑی جاتی ہے تو اس میں جو ہے آپ ایک چھوٹی سرجری کر کے اس کو صرف گلٹی نکال کے تو مریض کی چھاتی ہم بچا سکتے ہیں، اور اس کے ریزلٹس بالکل اس کے برابر ہیں چاہے آپ جو ہے پوری چھاتی نکالیں. دوسری قسم پھر آ جاتی ہے کہ جی اگر گلٹی جو ہے وہ بڑی ہے، اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی پھر آپ اس میں 2 آپشنز آ جاتی ہیں. یا تو آپ اس کو جو ہے دوائیاں لگا کے کیمو تھراپی لگا کے جو ہے اس گلٹی کو چھوٹا کرتے ہیں، اور پھر اس کی جو ہے ہم جو ہے گلٹی نکال کے آپریشن کر سکتے ہیں، یا پھر اس میں شروع میں ہی آپ جو ہے اس کی پوری چھاتی نکال دیتے ہیں. پھر تیسرا قسم وہ ہو جاتی ہے جس میں جو ہے بیماری جسم میں پھیل چکی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ صرف گلٹی ہی نہیں رہی، وہاں پہ جو ہے زخم بن گئے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو تکلیف ہو رہی ہے، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے. اس صورت میں سرجری کا رول آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیلیٹیو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے بیماری ختم کرنے کے لیے سرجری نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے آپ اس کے مریض کو جو اس سے تکلیف ہو رہی ہے اس سے ریلیف کے لیے ہے، سمپٹومیٹک ریلیف اس سے ہم دیتے ہیں. اس میں جو ہے ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی اب تو اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے کہ جی اگر ہم پوری بریسٹ بھی ریموو کرتے ہیں
تو اس میں جو ہے پلاسٹکس کے اتنا رول آ گیا ہے، بریسٹ ریکنسٹرکشن ہو سکتی ہے. تو اس ریکنسٹرکشن جو ہے ظاہر ہے کہ جی جب آپ خواتین کا ایک باڈی امیج ہوتا ہے اور آپ اس کی پورے ایک آرگن کو جو ہے نکال رہے ہیں تو وہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس ان پہ ہوتے ہیں. تو آج کل ریکنسٹرکشنس کی مختلف ٹیکنیکس آ چکی ہیں جس میں امپلانٹس ہوتی ہیں، آپ کے اپنے جسم سے جو ہے مسل وغیرہ لے کے تو اس سے ریکنسٹرکشن ہو سکتی ہے. تو ان سے جو ہے ان کو ایک سیلف کانفیڈنس خواتین کو جو ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر حماد شیخ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہم نے سیر حاصل گفتگو کی کینسر کے حوالے سے، اس کی تشخیص، اس کے علاج کے حوالے سے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.